السلام علیکم، ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس کیمیکل انجینئرنگ کے بارے میں۔ کیمیکل انجینئرنگ کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے، اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کیمیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے آپ کا جو بیسک ایڈمیشن کرائیٹیریا ہوگا، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کیمیکل انجینئرنگ کا پروگرام پرسو کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ایوریج فی کتنی ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں، ڈیوریشن کتنی ہے اس پروگرام کی، کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو یہ پروگرام آفر کرتی ہیں، اس میں آنے کے بعد فیلڈ کیا ہوتا ہے، اپنے کام کہاں کرنا ہوتا ہے، اسکوپ کیا ہے، سیلری کتنی ہے، جاب اپرچونٹیز کتنی ہیں، کیا جاب اپرچونٹیز ہیں اس فیلڈ کی، کیا جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، کیا یہ اچھا فیلڈ ہے یا برا فیلڈ ہے۔ اگر آپ بی ایس کیمیکل انجینئرنگ کر لیتے ہیں تو کیا آپ کو ایزیلی جاب مل جاتی ہے پاکستان میں یا نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اسکیل کی بات کریں گے، پاکستان میں آپ کو جاب اسکیل کیا ملتا ہے پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں، امپورٹنٹ پوائنٹ کچھ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کیمیکل انجینئرنگ میں بالکل بھی نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ کیمیکل انجینئرنگ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے اور کن لوگوں کے لیے ریکمینڈڈ فیلڈ ہے۔ کیمیکل انجینئرنگ، ٹھیک ہے، بی ایس بیچلر آف کیمیکل انجینئرنگ از اے ڈسپلن انفلوئنسنگ نیومرس ایریاز آف ٹیکنالوجی، جیسے آپ سمجھ لیں کہ processes to produce, transform and transport materials, beginning with the experimentation in the laboratory followed by the implementation of the technology in full scale production، ٹھیک ہے۔ کیمیکل انجینئرنگ کو آپ عام زبان میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو جو بھی کیمیکل مادے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا، کیمیکلز کو بنانا، کیمیکل ریئیکشن کو آپس میں ملانا، ان کے ریئیکشن کروانا اور نیا پروڈکٹ تیار کرنے کا جو عمل ہے وہ کیمیکل انجینئرنگ کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں، ایڈمیشن کرائیٹیریا کی، بی ایس کیمیکل انجینئرنگ کے لیے آپ کو ایف ایس سی پری انجینئرنگ ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ کم از کم آپ کے مارکس ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں 50% ہونے چاہیے، پھر آپ جا کے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرنے کے بعد کیمیکل انجینئرنگ میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ کیمیکل انجینئرنگ آفر کرتے ہیں، کون کون سی یونیورسٹیز ہیں ٹاپ کی، وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور ہے، ٹھیک ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز، ایئر یونیورسٹی، غلام اسحاق خان یونیورسٹی جی کی، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی، لمز یونیورسٹی، کانسیٹ، این ای ڈی یونیورسٹی، نسٹ، یونیورسٹی آف پنجاب، مہران یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، کوہاٹ، بیریا یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی، ٹھیک ہے، ہائی ٹیک یونیورسٹی، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان۔ یہ کچھ مین انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ کیمیکل انجینئرنگ کے لیے اچھے انسٹیٹیوٹ مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں۔ سب سے پہلے جو پرائیویٹ سیکٹر کی اگر فیس کی بات کریں تو ٹوٹل فی آپ کی جو اس پروگرام کی ہے وہ آلموسٹ 22 سے 25 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، ٹھیک ہے۔ ایوریج فی بتا رہا ہوں، ایسٹیمیٹڈ فی۔ پبلک سیکٹر کی جو فی ہے وہ 12 سے 14 لاکھ روپے آپ کی فی ہوتی ہے اگر آپ کا میرٹ بن جاتا ہے کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ڈیوریشن ہے، یہ کتنے سال کا پروگرام ہے، بی ایس کیمیکل انجینئرنگ بیسیکلی 4 ایئر پروگرام ہے، اس میں 8 سیمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سیمیسٹر 6 مہینے پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک سیمیسٹر میں آپ سے مڈ ٹرم ایگزام لیے جاتے ہیں، پھر فائنل ٹرم ایگزام لیے جاتے ہیں اور آپ کا سیمیسٹر اینڈ ہو جاتا ہے 6 مہینے بعد۔ سال میں 2 سیمیسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹیز آپ کو بتا رہی ہیں جاب ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے۔ جب آپ کو بی ایس کیمیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد جاب ملتی ہے تو آپ نے کسی انڈسٹری میں کسی کیمیکل ریئیکشن والی جگہ پہ جہاں پہ کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ سرف بنانے کی انڈسٹری کی بات کریں، صابن کی بات کریں، ٹھیک ہے، جو تیزاب ہوتا ہے، مطلب کہ فیس واش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے جو پروڈکٹس ہیں کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، شیمپو ہوتے ہیں، یہ سارے پروڈکٹس کیمیکل ریئیکشن ان میں کروائے جا رہے ہوتے ہیں انڈسٹریز میں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی جابز لگ جاتی ہیں۔ جو کیمیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی اسٹڈی کے دوران اتنا اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود صرف تیار کر سکتا ہے، صابن تیار کر سکتا ہے، اور چاہے تو وہ کریم تیار کر سکتا ہے، لوشن تیار کر سکتا ہے، اس کے علاوہ شیمپو وغیرہ، مطلب اس کا بیسک یہ چیزیں اس کو بتا دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا فارمولا بلکہ
جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ پریکٹیکل بھی اس کا کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ مین باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو فیلڈ ہیں وہ بیسیکلی آپ کا انڈسٹریز میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ٹیکسٹائل انجینئرنگ ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹائل کی جو انڈسٹریز ہیں، فیکٹریز ہیں، وہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کیمیکل انجینئر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ وسیع رینج ہے جہاں پہ کیمیکل انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سرو کرتے ہیں۔ اسکوپ کیا ہے؟ اسکوپ اس کا کافی ہائی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ 5ویں 6 نمبر پہ انجینئرنگ کا یہ پروگرام ہے۔ آپ ٹیچنگ میں آ سکتے ہیں، لیکچرر بن سکتے ہیں، پروفیسر بن سکتے ہیں، آپ جو چاہیں جو اسکول چاہیں ہینڈل کر سکتے ہیں، مطلب کہ آپ کہیں پہ بھی سرو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی بیسک جو سیلری ہے وہ 35 سے 40 ہزار روپے ہے اسٹارٹنگ سیلری کسی پرائیویٹ چھوٹی فارم میں، چھوٹی انڈسٹری میں۔ اگر بڑی میں بات کریں اور آپ کا جو اسکیل ہے وہ بڑا ہو تو آپ 70 to 80,000 اسٹارٹنگ سیلری بھی لے سکتے ہیں کیمیکل انجینئرنگ میں، ٹھیک ہے۔ جاب اپرچونیٹیز اس کی آتی رہتی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں موسٹلی، اور پرائیویٹ سیکٹر میں کافی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں پورے پاکستان میں، وہاں پہ آپ سرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ اچھا اسکیل ہے۔ پبلک سیکٹر میں اس کی جابس کم آتی ہیں، کیمیکل انجینئرنگ کی بہت کم آتی ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ تر جو کیمیکل انجینئرنگ کے لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی سرو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی 5 سے 7 سال کے لیے سرو کر لیتے ہیں تو آپ لاکھوں میں ارننگ کر سکتے ہیں اور اپنا ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ بی ایس کیمیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیمیکل کی مینوفیکچرنگ بھی کر سکتے ہیں، جیسے بلیچ ہے، سرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسک چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ آپ عام مارکیٹ میں سوپ وغیرہ بنا کے اپنے برانڈ بنا کے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیمیکل انجینئرنگ کی بیسس پہ۔ آپ اس طرح اپنی کمپنی بھی رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ بی ایس کیمیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ آپ کاسمیٹکس میں چلے جائیں، کاسمیٹکس کا جو مینوفیکچرنگ ہے وہ کرنے لگ جائیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ایم ایس کر کے پی آئی ڈی کر کے ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے کیمیکل بنا سکتے ہیں جو کہ ابھی تک کیمیکل نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کیمیکل انجینئرنگ ہے اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ کیمیکل، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیمیکل الرجی ہوتی ہے ان کو، ان لوگوں کے لیے یہ فیلڈ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کیمیکل کی اسمیل بھی برداشت نہیں کر سکتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے پیٹرول ہے، ایک عام سا ڈیلی یوز میں آنے والی چیز ہے، اس کی اسمیل بھی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کچھ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اس کی اسمیل کو۔ تو جن لوگوں کو اچھی نہیں لگتی وہ اس فیلڈ میں بالکل بھی نہ آئیں، کیونکہ کیمیکلز بہت ہارڈ قسم کے بھی ہوتے ہیں، آپ کی لنگز پہ بھی اثر کر سکتے ہیں۔ تو اس فیلڈ میں صرف وہی لوگ ہیں جو کیمیکلز کے ساتھ ڈیل کرنا جانتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں، اور ان کو الرجک ری ایکشنز نہیں ہوتے کیمیکل سے ڈیل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اسکوپ جو ہے پہلے بھی تھا، ابھی اس سے زیادہ ہی ہو گیا، مطلب ہر جگہ پہ کیمیکل یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ آرگینک اور سمپل چیزیں یوز کرتے تھے، ابھی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے کیمیکل چاہیے، ایسے اچھے کیمیکل چاہیے جو کہ ان کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو گریس ریموونگ کیمیکل ہے، اسٹین ریموونگ کیمیکل ہے، ہائی لیول کے ڈٹرجنٹ ہیں، واش روم کلینرز ہیں، ٹھیک ہے، جو گندے گھر ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی صفائی کے لیے ایسے ایسے کیمیکل ہیں کہ آپ 10 سے 15 سال کا جمع ہوا میل گند بھی صفائی کر سکتے ہیں کیمیکلز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیمیکل انڈسٹری کی جو کیمیکل انجینئرز کے کمالات ہیں، انہوں نے ایسے ایسے کمپوننٹ کو مکسچر بنایا ہے، ایسے ایسے کمپاؤنڈ میں لائے ہیں کہ وہ آپ کا مشکل کام آسان کر دیا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیمیکل میں آ کے ریسرچ بیسس پہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔